چلیے تو غزل کے باب میں آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نصاب میں موجود ادبا اور شعراء کو. تو سب سے پہلے ہمیں ولی کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لیجئے ولی دکنی حیات اور غزل گوئی. تو پہلے میں اے سی بند کر لوں. ٹھیک ہے, ہم کیا دیکھیں گے؟ ولی دکنی کی حیات اور غزل گوئی. یہ دیکھیں گے, یہ دونوں ہم کو پڑھنا ہے. تو آ جائیے. ولی کے حالات زندگی لائق صلاح نے لکھا ہے. صلاح بھی پڑھ سکتے ہیں, صلاح بھی, صلاح ہی پڑھ لیجئے فعال اور قدال کے وزن پر. مشفق خواجہ مرحوم نے تمام قلمی نسخوں کی تفصیل پیش کی ہے. حاشیہ میں نسخوں کے اختلاف نسخ درج ہیں. مصنف نے جائزہ مخطوطات کی پیشکش کے لیے انگریزی اور اردو کی 163 کتابوں اور فہرستوں سے استفادہ کیا. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو سبق ولی کے تعلق سے ماخوذ ہے وہ بتا دیا انہوں نے کہ کہاں سے اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ولی پر تحقیقی و تنقیدی کام کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے. بات صحیح ہے. اس سے اس شاعر کی دکن کی عظمت کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے, مگر تعجب خیز یہ ہے کہ اب تک ولی کے نام, سن پیدائش اور مقام ولادت کے بارے میں اختلاف پائے جاتے ہیں. سوال آ بھی چکا ہے کہ وہ کون سا مشہور شاعر ہے اردو کا جس کے جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اورنگ آباد, کچھ لوگ کہتے ہیں دکن حیدرآباد کی طرف. ٹھیک ہے, مقام ولادت کے بارے میں اختلاف آ جاتا ہے. محققین و ناقدین کسی ایک رائے پر متفق نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر میں نے کسی تاریخ کو لکھا تو آپ نے کہا نہیں ہے, میرے نظر میں یہ تاریخ زیادہ مستند نہیں ہے, زیادہ مستند یہ تاریخ ہے. گجرات کے لوگ مختلف دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی کا وطن گجرات ہے. اورنگ آباد جو آج کل الگ شہر ہے, جو آج سے 200-300 سال پہلے حیدرآباد, اورنگ آباد, آندھرا پردیش, یہ سب ایک ہی زمرے میں آیا کرتا تھا. تو اورنگ آباد والے دعوے دار ہیں کہ ولی کا تعلق ان کے شہر سے ہے. یعنی دو شہر کے تعلق سے ولی کی نسبت کی جاتی ہے. ایک تو ہے گجرات, دوسرا ہے اورنگ آباد. ولی کا تعلق ان کے شہر سے ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ان کی تاریخ وفات اور مقام مدفن کا کوئی تعین نہیں ہو سکا. یعنی کہاں ان کی وفات ہوئی اور کہاں ان کو دفن کیا گیا, اس میں بھی اختلاف ہے. یاد رکھیے گا, چونکہ ایک تو سوال یہ بنا ہے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کی جائے پیدائش میں اختلاف ہے. اب یہ سوال آ جائے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کے مقام تدفین میں اختلاف ہے, تو یہ بھی ولی ہیں. اور آئندہ کام کرنے والوں کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے. معمہ کہتے چوچو کا مربع بن جانا, معمہ بن جانا, ہاں اور نہیں, غلط اور صحیح کے بیچ میں اٹک جانا. ولی کے نام کی بات کریں تو کوئی انہیں محمد ولی لکھتا ہے, کوئی ولی اللہ صحیح ٹھہراتا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا, یہ سب یاد رکھیے گا. تو کوئی ولی محمد کو درست ٹھہراتا ہے, ولی محمد بھی بار بار آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ سید محمد ولی ہی اصل نام ہے. چونکہ ولی سب میں مشترک ہیں, اس لیے یہی مقبول خلائق ہو کر درست ٹھہرا. جو یہ ادبا کی رائے میں ہے, تو یہ چاروں نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا. میر کے تذکرے, اب یہاں دیکھیے, میر کے تذکرے نکات الشعراء کو اولیت حاصل ہے, بلکہ اس کی اہمیت بھی مسلم ہے. میر نے ولی کو دکنی لکھا ہے. ولی خود اپنے کو دکنی لکھتے ہیں. ان کا شعر ہے, ولی ایرانیوں توران میں مشہور ہے. غلط پڑھ دیا, مشہور ہے ہم پڑھتے ہیں نا, یہ نہیں ہے. ولی ایرانیوں توران میں ہے مشہور, اگرچہ شاعر ملک دکن ہے. خود کو کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر دکن کہہ رہا ہے. فتح علی گردیزی, نکات الشعراء کسی کتاب ہے؟ میر کی. فتح علی گردیزی اپنے تذکرہ ریختہ گویا میں انہیں دکنی لکھتے ہیں. وہاں کہا دکن, یہاں دکنی, دونوں میں یاد رکھیے گا, دکن اور دکنی دونوں فرق ہے. قدرت اللہ قاسم مجموعہ نغز میں
मजमुआई नोगज़ में उन्हें दक्कनी बताते हैं, ठीक है। कुदरतुल्ला कासिम भी। लक्ष्मी नारायण शफीक चमनिस्तान शुआरा में वली को औरंगाबादी बताते हैं। ये देखिए, अभी एक सवाल आ जाएगा, चमनिस्तान शुआरा के मुताबिक वली को किस शहर से मंसूब किया गया है? कमेंट कीजिए जल्दी से। चमनिस्तान शुआरा के मुताबिक वली को किस शहर से मंसूब किया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। औरंगाबाद, गुड, बहुत अच्छा। नारायण औरंगाबादी। सवाल समझिए सवाल। वली 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 के बारे में क्या पूछा है मैंने पूछा है कि लक्ष्मी नारायण शफीक की जो किताब है चमनिस्तान शुआरा में वली को किस शहर की तरफ निस्बत ठहराते हैं? औरंगाबाद की तरफ। कायम चांदपुरी मखज़न निकात में उन्हें गुजराती बताते हैं। कायम चांदपुरी के मुताबिक क्या है? वली गुजराती हैं। मीर हसन तज़किरा शुआरा में उन्हें गुजराती लिखते हैं। मीर हसन ने भी गुजराती लिखा है। तो जिन लोगों ने दक्कनी लिखा है, जिन लोगों ने गुजराती लिखा है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बल्कि आज आप लोग इसमें सवाल बना लीजिए ग्रुप में, ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे आज का सवाल बना रहे हैं ना आप लोग, उस तरह सवाल बना लीजिए। और पता नहीं आप लोग हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं उसमें, 2-4 ही लोग लेते हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। अरे भाई, पढ़ने लिखने में चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त दीजिए, बाकी दुनिया की तमाम चीज़ों को फेंक डालिए। यही वक्त है पढ़ने लिखने का। किसी ने बना दिया तो 4 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, 5 लोगों ने छोड़ दिया। जब मन किया क्लास किया, जब मन छोड़ दिया। मैं इसलिए डांट रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। मैं बहुत नरम और बहुत प्यार से नहीं पढ़ाने वाला हूँ पढ़ाई के टाइम में। पढ़ाई के टाइम में सख्ती से, बाकी टाइम आप हमको मजाक कर सकते हैं, ऐसे मजाक कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जदीद मुहक्किकीन में भी किसी एक राय, जदीद मुहक्किकीन यानी अभी इस दौर के जो मुहक्किकीन हैं, जो तहक़ीक़ करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, किसी एक राय पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते। क्यों मुत्तफ़िक़ होंगे? इसलिए मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, चाहे जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जो सनद हैं, उसी में इख्तलाफ है। तो नए लोगों का तो वहाँ तक वहीं से ना इस्तिफ़ादा करेंगे। जब जहाँ से इस्तिफ़ादा करने जा रहे हैं वहाँ इख्तलाफ पा रहे हैं, तो इसलिए ये लोग भी नहीं पहुँच सके किसी एक बात पर। ज़हीरुद्दीन मदनी अपनी किताब वली गुजराती में, अब एक किताब लिख लीजिए, वली गुजराती किसी किताब है? ज़हीरुद्दीन मदनी की है। वली को गुजराती साबित करने पर मुसीर है, मतलब ज़िद हैं। तो आगा मिर्ज़ा बेग अपनी तसनीफ़ वली औरंगाबादी में इन्होंने नाम ही लिख दिया, वली औरंगाबादी। किसी किताब है? आगा मिर्ज़ा बेग। उन्हें औरंगाबादी साबित करने पर कमर बस्ता है। जमील जालबी ने बीच का रास्ता इख्तियार करते हुए इस मसले की शिद्दत को ज़रूर कम कर दिया। वो लिखते हैं कि वली के बाप दादा गुजरात से हिजरत कर गए थे। वली गुजरात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दक्कन में आकर दक्कनी हो गए। बहरहाल वली का वतन जहाँ भी हो, वह उर्दू के मुनफरिद शायर हैं। ये वली के बारे में किसने कहा? बोले जल्दी से। जमील जालबी ने। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, एक आदमी कोई बढ़िया से साफ सुथरा पढ़िए। वली की सने वफात के बारे में ज़हीरुद्दीन मदनी अपनी किताब वली गुजराती में एक कदरे तवील बहस के बाद वली की सने वफात 4 शाबान 1119 हिजरी 1707 ईस्वी तय करते हैं। लेकिन जमील जालबी इससे मुत्तफिक नहीं है। वह मुत्तफिक नहीं है। वो मुख्तलिफ सबूत और दलाइल से ये साबित करते हैं कि वली की वफ़ात 1720 ईस्वी से 1725 ईस्वी के दरमियान हुई। इसके बरक्स शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने अपनी किताब उर्दू का इब्तदाई ज़माना में साबित कर दिया है कि शाह गुलशन से वली की मुलाकात और उनके मशवरे पर रेख्ता में शायरी करने वाली बात गलत है और वली की वफ़ात 1199 हिजरी मुताबिक 1707 ईस्वी में हुई। शायद वली ने मर के भी चैन न पाया। एक गिरोह उनका मद्दफन गुजरात ले आता है तो दूसरा उन्हें औरंगाबादी की तरफ ले जाता है। प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी के मुताबिक दोनों गिरोह इस बात
اس بات پر متفق ہیں کہ ولی نے احمد آباد میں تعلیم پائی۔ احمد آباد میں شاہ وجیہ الدین کے خانقاہ کے مدرسے میں شیخ نور الدین سہروردی سے اکتساب علم کیا۔ شیخ اکتساب علم موصوف کیا۔ اپنے وقت کے بڑے عالم و فاضل اکتساب علم کیا۔ شیخ موصوف اپنے وقت کے بڑے عالم و فاضل بزرگ تھے جن کی وفات 1155 ہجری میں ہوئی۔ نور الحسن ہاشمی مرتب کلیات ولی یہ آ چکا ہے۔ قائم نے اپنے تذکرہ مخزن نکات رک جائیے، رک پڑھیے۔ کلیات ولی کے مرتب کون ہے؟ یہ سوال آ چکا ہے UGC نیٹ میں۔ نور الحسن ہاشمی یاد رکھیے گا۔ آئیے باقی انہوں نے بتائیے جو یاد رکھیے گا۔ مدرسے میں شیخ نور الدین سہروردی، یہ ولی کو استاد ہیں، یاد رکھیے گا۔ چلیے قائم نے اپنے تذکرہ مخزن نکات میں لکھا ہے اور جس کو بعد کے اکثر تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ولی نے 1112 ہجری میں اپنے دوست سید عبد المعالی کے ساتھ دلی کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں دلی کے صوبہ دار محمد یار خان تھا۔ شاید اسی کا ذکر ولی نے اپنی رک پڑھیے، پڑھائی درست کیجیے۔ صوبہ دار نے صوبے دار، صوبے دار محمد یار خان تھا۔ شاید اسی کا ذکر ولی نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ کیوں نہ ہوئے عشق، رک جاؤ، ذکر ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ذکر۔ چلیے، شاید اسی کا ذکر ولی نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ کیوں نہ ہوئے عشق سوں آباد سب ہندوستان، حسن کی دہلی کا ہے صوبہ محمد یار خان۔ پھر صوبہ پڑھ رہی ہے۔ اسی سے ولی کے چلیے ایک چیز دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ہندوستان یہی درست ہے، واو کے ساتھ درست نہیں ہے املا میں، سمجھ گئے؟ چلیے، کیوں نہ ہوئے عشق سوں آباد سب ہندوستان، اسی سے ولی کے دہلی آنے کے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ ولی نے سورت اور برہان پور کا بھی پھر سے پڑھیے، رک کے، اس سے ولی کے دہلی آنے کے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ تقویت کیوں ہوتی ہے؟ تقویت ملتی ہے۔ چلیے، تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ ولی نے سورت اور برہان پور کا بھی سفر کیا تھا۔ وہ حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ سے بھی حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منور سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔ چلیے، تذکرہ مخزن نکات میں یہاں سے کوئی اور پڑھیے، پڑھنا بہت ضروری ہے، صرف سنی مسلمان نہیں بنیے، جب تک پڑھیں گا نہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ پڑھیے جلدی۔ تذکرہ مخزن نکات میں ہے کہ نے 1119 ہجری میں بمقام احمد آباد انتقال کیا اور وہیں نیلی گنبد کے قریب مرزا موسیٰ سہاگ اور شاہی باغ کے درمیان اپنے آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ظہیر الدین مدنی کا بیان ہے کہ ان کی قبر پر چینی کے ٹکڑے جڑے ہیں، اس لیے ان کا مزار اب چینی پیر کے نام سے مشہور ہے۔ نور الحسن ہاشمی ولی کے علمی استطاعت کے
بارے میں لکھتے ہیں۔ ولی کی معلومات علمی، ادبی اور مذہبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کلام میں آیات قرآنی اور احادیث کی طرف تلمیح بہت ہے۔ مذہبی علوم اور تصوف کے اصطلاحوں کا استعمال بھی ہمیشہ محل ہوا ہے اور فارسی اساتذہ کے طرز و کلام سے کیا اور واقفیت صاف ظاہر ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اپنے بجین زمانے کے ثبوت دینی اور ہے، دینوی بین ثبوت علوم نہیں، بجین ثبوت ہے۔ اپنے زمان کے دینی اور دینوی علوم سے ان کو پوری آگاہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات ان کے کلام میں علمی اصطلاحوں کی کثرت دیکھ کر یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ متعلم ہونے کے کیا علاوہ ممکن ہے ولی کا تعلق کسی متعلم لکھا ہے وہ، متعلم متعلم، متعلم ہونے کے علاوہ ممکن ہے ولی کا تعلق کسی مدرسے یا مکتب سے بحیثیت معلم بھی مکتب رہا ہو۔ چلیے بند کیجیے، میں پڑھا رہا ہوں۔ صحیح سے پڑھنا سیکھیے آپ لوگ، صحیح سے، سب کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہوگا بہت، 100% میں سے 99 لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ان کو کوئی ٹوکے، کوئی روکے، کوئی ان کی اصلاح کرے، اور یہ سب کچرے میں چلے جاتے ہیں۔ بہت آپ لوگوں کو برا لگے گا، اس وقت ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ بات، سب کچرے میں چلے جائیں گے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر 10 پروفیسر کو لائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم ان کو رکھ لیتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں۔ پڑھ کتنا رہے ہیں؟ 10,000۔ کم سے کم ہم کو دنیا نہیں جانے، ہم اپنی بات تو رکھ سکیں نا صحیح تلفظ کے ساتھ، یہ تو بہت ضروری ہے نا۔ ورنہ نیٹ اور جی آر ایف والے کم سے کم 10,000 گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، نیٹ اور جی آر ایف والے کم سے کتنے گھوم رہے ہیں؟ 10,000 گھوم رہے ہیں کم سے کم، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی جان ہی نہیں رہا ہے کہاں جاب ہے۔ لیکن کم سے کم اپنی بات تو صحیح تلفظ کے ساتھ رکھ سکے، صحیح املے کے ساتھ۔ میرے دوست جتنے تو آپ لوگ ہو، 2 پڑھو 3 پڑھو، مجھے کوئی اس سے یہ نہیں ہے کہ بہت بھیڑ لگے، لیکن صحیح پڑھنا سیکھ جاؤ۔ ابھی پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو، جب ختم ہونے لگے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر سوالات ہونے لگیں گے۔ اور یہ موقع پورے ہندوستان میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، صرف یہاں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ دیکھ کے نقل کر لیا کہ یہاں پی ڈی ایف آگے پیچھے کر کے چرا لیا، یا اب دیکھ کے کر رہے ہیں ادھر ادھر سے لے کر، ورنہ کام میں نے شروع کیا تھا، لیکن ابھی بھی پڑھوانے والا کام صرف یہاں ہوتا ہے۔ اور اب کہیں جوائن کر کے دیکھ لیجیے، بلکہ جوائن آپ لوگ ہوتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، اور خراب بھی ہے، اس لیے کہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر 10 جگہ جوائن کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی تیاری نہیں ہو پاتی ہے، صرف جوائن ہو جاتا ہے۔ جو کہا جا رہا ہے، میں نے کیا کہا تھا آپ کو، روزانہ کاپی میں سوال بنائیے، کوئی نہیں بناتا ہے مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اکیلے میں 1 صفحہ روز پڑھنا ہے زور سے، تاکہ آپ کی الفاظ کی درستگی ہو جائے، وہ بھی نہیں کوئی کہتا ہے، کرنے کے کام ہے، کیجئے۔ چلیے، ولی کی شاعری کے فنی امتیازات۔ ولی کیوں اتنا مشہور ہیں، کیا ان کے زمانے میں کیا خصوصیات ان کے کلام میں رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ولی اردو ادب کا ایک منفرد اور عظیم شاعر ہے۔ بعد کے تمام بڑے شاعروں نے اس کی انفرادیت اور عظمت کو تسلیم کیا۔ حاتم نے اپنا دیوان دوم، دیوان زادہ، اب ایک مثال کے طور پر یہ سوال آتا ہے، دیوان زادہ کس کا دیوان ہے؟ حاتم کا۔ مرتب کیا تو اس کے مقدمے میں لکھا، فارسی میں میرزا لکھا ہے اسی طرح سے، صاحب کی پیروی کرتا ہوں اور ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ اب یہ قول ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ حاتم نے۔ اس کو سوال بنا لیجئے، یاد ہو جائے گا۔ اسی بات کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی دہرایا، حاتم نے۔ حاتم میں یہ فن ہے، شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی یہ سخن میں جہاں کے بیچ۔ سخن میں جہاں مطلب پوری دنیا میں جو سخن ہے، گفتگو ہے، طرز شعر ہے اور طرز تحریر ہے، اور جو ہے کہ جتنے جو ادب اور فنون ہیں، اس سب میں کس کا دھوم ہے، کس کی بول بالا ہے؟ ولی کا کریں۔ لیکن ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ، پوری دنیا کی گفتگو میں ولی کا نام ولی ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ آبرو کیا کہتے ہیں؟ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، اعجاز بتایا تھا، جو آپ کو متحیر کر دے، سوچنے پر مجبور کر دے،
وہی کے معنی میں بھی آتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ اگر میرا شعر اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں مختصر ہو اور جامع ہو، لیکن ولی کیا اس سے بڑھ کر قیامت ہے۔ میر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، وہ لکھتے ہیں کس کے بارے میں؟ ولی کے بارے میں، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ یعنی ریختہ کے ہم خوگر ہیں، لیکن ہم سے بھی آگے بڑھ کر جس کو ہم چاہتے ہیں وہ تو ولی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے مزید یہ کہ ولی کے کلام کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں دیوان ولی کے قلمی نسخے جس کثرت سے ملک میں تیار ہوئے، اتنی کثیر تعداد میں کسی اور اردو شاعر کے نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں چھاپے خانے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہاتھ سے ہی نقلیں تیار کی جاتی تھیں۔ یہ کلام ولی کی انتہائی مقبولیت کی دلیل ہے کہ ہاتھ سے لکھنے کے باوجود اتنے نسخے کسی کے تیار نہیں ہوئے۔ گروپ میں کوئی میسج کیجیے، کلاس ہو رہی ہے جوائن کرنے کے لیے، جلدی میسج کیجیے۔ بہت سے شعراء نے دیوان ولی کو نمونے کے طور پر اور شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اسے اپنے پاس رکھا، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ یورپ کے کئی شاعروں کی لائبریریوں میں ولی کے دیوان کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ نور اللہ حسن اعظمی جو مشہور ہیں اس کے کلام کے مرتب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھیے، محمد اکرام چغتائی صاحب نے رسالہ اردو پاکستان شمارہ جات جولائی و اکتوبر 1966 میں ولی کے دیوان کے قلمی نسخے کی ایک فہرست شائع کی ہے، جس میں سے 65 پر تاریخ کتابت درج ہے۔ یعنی 65 تو ایسے ہیں جس پر کتابت درج ہے۔ کتابت جب کہتے ہیں مطلب مستند ہے کہ یہ لکھی گئی ہے۔ 53 پر درج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 33 بیاضوں کی بھی نشاندہی ہے جو ہند و پاک میں مختلف مقامات پر ہیں، اور ان میں ولی کے متفرد غزلیں درج ہیں۔ مزید تلاش کی جائے تو اور بھی نسخے منظر عام پر آ سکیں گی۔ بعض لوگوں نے ذاتی کتب خانوں میں بھی بعض لوگوں کے ذاتی کتب خانے کیا ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اساتذہ کو ان کے آفس میں کتابیں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ان کے گھر میں ان کے لیے کتاب خانہ ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں چھوٹی سی لائبریری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذاتی لائبریری۔ اس میں ان کی پسند کی کتابیں ہوتی ہیں، لٹریچر ہوتے ہیں، یہ ان کی ذاتی کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر ڈھونڈنے سے اور بھی مل سکتی ہیں، اور ان سب کی تفصیلی فہرست تیار کی جائے تو یقیناً اپنی جگہ پر وہ خود ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ یعنی فہرست اتنی طویل ہے، یہ ولی کی مقبولیت کا راز ہے۔ آگے یہ دیکھیے، یہ آپ کو پڑھ ڈالنا ہے، میں آپ کو شیئر کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ ان کے بارے میں سب لکھا گیا ہے، پڑھ ڈالنے آپ کو۔ کیا ہے؟ ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن جبھی گھر سو، کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ یہ ولی کا شعر ہے۔ یہ پوری آپ عبارت جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو پڑھ ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا اور میں دکھاتا ہوں، پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا اس کو؟ نوٹ رننگ وائی؟ اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ کمنٹ کیجیے تو۔ چلیے، ہاں، ولی سے پہلے دکن میں غزل کا تصور اس کے لغوی معنی یعنی عورتوں سے باتیں کرنا، ان کے بارے میں باتیں کرنا محدود تک تھا۔ یہ بات میں پڑھا چکا ہوں۔ ولی نے اس میں زندگی کے رنگا رنگ تجربات، داخلی تجربات اور احساسات اور واردات قلبی داخل کر کے اس کا دامن بہت وسیع کر دیا۔ غزل میں معشوق کا سراپا بیان کرنا بہت مقبول موضوع ہے۔ ولی نے بھی اسے خوب برتا ہے، لیکن ان کے مزاج کی سنجیدگی، شائستگی اور لطافت نے شیوائے عشق کو قائم رکھا اور حسن کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ ولی کی غزلوں میں بلحوثی کے بجائے پاکیزگی کا احساس ہے۔ ان کے یہاں وفاداری بشرط استواری کا جذبہ صاف نظر آتا ہے۔ ولی نے عشق مجازی کے تمام پہلوؤں کو برتا، مگر عشق حقیقی کے پہلی منزل کی طرح ہوا کہتا ہے۔ یعنی ولی کی غزلوں میں کیا ہے؟ عشق حقیقی بھی ہے اور عشق مجازی بھی ہے۔ دروادی حقیقت جن نے قدم رکھا ہے، اول قدم ہے ان کا عشق مجاز کرنا۔
یعنی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ نقل کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، نقل، تب جا کے انسان اصل تک پہنچتا ہے. تو اصل محبت تک پہنچنے کے لیے نقلی محبت کرنی ہوتی ہے. کیا کرے دیکھیے، دروادی حقیقت میں یعنی حقیقت کی وادی میں جس نے بھی قدم رکھا پہلے کیا کیا؟ اول قدم ہے اس کا عشق مجاز کرنا. پہلے عشق مجازی سے شروع کیا، عشق حقیقی تک پہنچ گیا. ولی وادی عشق میں جب اور آگے بڑھتا ہے تو تصوف کے تمام موضوعات اپنی غزلوں میں سمیٹ لیتا ہے اور اپنے منفرد لہجے سے اس میں ایسا رنگ بھر دیتا ہے جو قاری کے دلوں کو چھو لیتا ہے، کیونکہ اس کے مقام پر شائستگی و لطافت کے ساتھ نرم روی اور درویشانہ قناعت کا احساس ہو. دیکھیے، ہر ایک سے متواضع ہو سروری یہ ہے. متواضع مطلب جھک کر ملنا. سنبھال کشتی دل کو قلندری یہ ہے. بہت اچھا. نکال خاطر فاتر سو جام جم کا خیال، صفا کر آئینہ دل کا سکندری یہ ہے. کیا خوب شعر ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی، بس اس کو خلاصہ میں بتا دوں لفظوں میں، کہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر بات کرنا، سب کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنا، یہ اصل سکندری ہے، قلندری ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، تم ہی تم ہو. یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے نا. ایک اگر بڑا استاذ ہے تو اگر وہ عام جلسے میں ہے تو عام بات کر رہا ہے، اور جو ہے کہ جو خاص طلباء کے مجلس میں تو طلباء کی طرح بات کر رہا ہے، سیمینار میں اور اساتذہ کے درمیان ہے تو اس کے منہج کے حساب سے بات کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. کیا کریں؟ ہر ایک سے متواضع ہو سروری یہ ہے، سنبھال کشتی دل کو قلندری یہ ہے. نکال خاطر کہتے ہیں دل کو، نکال خاطر فاتر سوں، فاتر کہتے ہیں خالق کو، خالق کے دل کے نکال سوں جام جم کا خیال ہے نا. یعنی خدا کی طرف سے جو دل ہے اس جام جم کا خیال نکال دو. صفا کر آئینہ دل کا سکندری یہ ہے. جام جم، جام کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے، جام کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو؟ ہم لوگ پڑھنے من نہیں کرتا اس ٹائم پہ. کا سچ بتانا، پڑھنے من کرتا ہے کہ نہیں من کرتا ہے؟ اگر نہیں پڑھیں گے بتاؤ رمضان میں تو 1 مہینہ چھٹی کریں گے تو کیسے بھرپائی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تھوڑی محنت کر لیجیے. جامع جم کا مطلب ہوتا ہے جہاں نما. نہیں ایک سیکنڈ. فارسی زبان کی ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب جمشید کا پیالہ. ایرانی دیومالائی روایت کے مطابق یہ قدیم بادشاہ جمشید کا وہ جادوئی پیالہ تھا جس میں وہ دنیا بھر کے حالات، اسرار اور غیب کی طرح دیکھ سکتے تھے. جامع جم، ٹھیک ہے. نکال خاطر فاتر سوں جام جم کا خیال، صفا کر آئینہ دل کا، یعنی دل کا جو آئینہ ہے، دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کو صاف کر دے. سکندری یہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ کہنا چاہ رہے. چلیے، ولی کے یہاں واردات قلبی اور حسن و جمال کے صفات کا اظہار اتنے سادہ اور سلیس انداز میں ہوا ہے کہ براہ راست ابلاغ ہوتا ہے. ابلاغ یعنی پہنچانا. ولی مجاز کے پردے میں، مجاز یعنی حقیقت کے علاوہ، حقیقت کے رازہائے سربستہ کی عقدہ کوشائی کرتے. عقدہ کہتے ہیں گیرہ کو، کوشائی کرنا کھولنا. اور ان کے یہاں مجاز و حقیقت الگ الگ بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ اکثر ایک دوسرے میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ ولی کا محبوب بھی حقیقی اور مجازی دونوں روپ میں نظر آتا ہے. ولی کا محبوب شاعر، محبوب اردو شاعری کا روایتی محبوب نہیں ہے جو کسی اور دنیا کی مخلوق معلوم ہو. ولی کا محبوب اسی عالم رنگ و بو سے ہے جو اپنے عہد کی تہذیبی روایت کا حامل ہے. سب تم لوگ بھاگ رہے ہو کیوں؟ اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ولی کہیں کہیں فارسی روایات کے برعکس اپنے محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اسرین اندھیری میں مت بھول پڑھوں تس سے،
टिक पाँव के झांझर की झनकार सुनाती जा। ये पूरी एक गज़ल है। ठीक है, आ गया जी। कौन पढ़ेगा आप में से? इस शेर को पढ़िए। भागेंगे तो सीखेंगे क्या? भागिए, कब तक भागेंगे? ज़िंदगी से तो नहीं भाग सकते ना। ये हकीकत तो मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको। अभी तो बहुत आसान लफ्ज़ में लिखा हुआ है ये, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के गाइड की तरह है, किताब है सिलेबस में की। लेकिन अब तो इस उम्र में आ चुके हैं कि आपको कोई बताएगा नहीं, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं कराएगा, भागेगा तो भागिए, आपका ही नुकसान है। पढ़िए कोई, आपने जल्दी से पढ़िए, कोई भी पढ़िए आप में से, कोई नहीं पढ़ेगा। जोधा जगत के क्यों न उससे उसे सनम, तरकश में तुझे नैन के हैं उनके बाज, आज गंगा रवा कहाँ फिर से हूँ पढ़िए। आपस के नैन, जोधा जगत के क्यों न डरे तुझसे गंगा उसे, देख कर पढ़िए, इत्मीनान से, रुक रुक कर पढ़िए। पढ़िए। जोधा जगत के क्यों न डरे तुझसे उसे सनम, हम्म तरकश में तुझ नैन के अर्जुन के बा, आज हम्म गंगा रवा कहाँ हूँ आप, ए सनम शताब है रोज नेहा आज, रोज़े तेरी नहाना। जुल्फा के हल्के में दसे, तेरी जुल्फा के हल्के में दसे यूं नक्श रुख रोशन, के जैसे हिंद के भीतर लगे देवे वाली, द- देवे दोवाली में। चलिए ये शेर पढ़िए। क्या बेखुद तरी आखियां ने आखिर को के जूं बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, हम्म तुझे घर की तरफ सुंदर आता है वली दाइम, हम्म मुश्ताक दर्स का है टुक दर्स दिहा दकाती जा। दकाते क्या होता है? दिखाते जा। चलिए पढ़िए। गरचे लक्ष्मण तेरा है राम वले, ऐ सजन तू किसी का राम नहीं, ऐ सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदुए हरिद्वार बासी है। हरिद्वार जगह का नाम है, हिंदुए हरिद्वार बासी है, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, आ जाइए कुछ और अशार देखते हैं। वली की ज़ुबान, ये देखिए बहुत मशहूर है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे, खूब रो खूब काम करते हैं, यक निगाह में गुलाम करते हैं, खोलते हैं जब अपनी जुल्फ़ां को, सुबह आशिक को शाम करते हैं। ये भी वली की गज़ल है। ये वली की ज़ुबान के बारे में है, ये मतन है। चलिए एक गज़ल पढ़ा देता हूँ। पहली गज़ल। याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का, आरज़ुए चश्म कौसर नहीं, चश्म कौसर नहीं, तिश्ना लब हूँ शरबते दीदार का, आक़िबत क्या होएगा मालूम नहीं, दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का, क्या कहे तारीफ़ दिल है बेनज़ीर, हर फर्फ इस मखज़न इसरार का। और उसके बाद हो जाए असरार का, मखज़न असरार, इसरार नहीं असरार होगा। गर हुआ है तालिब आज़ादगी, आज़ादगी का तालिब, बंद मत हो सुबह ओ जुन्नार का, मसनद गुल मंजिल शबनम हुई, देख रुतबा दीदे बेदार का, बेदार का, ए वली होना सरीजन पर निसार, मुद्दा है चश्म गौहर बार का। सरेजन का मतलब क्या होता है देखिएगा, और इसकी जो तशरीह है नीचे पढ़ डालिए उसको। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ सरेजन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ शायर कहता है, जो अपनी आंखों से मोती बरसाता हूँ, बरसा रहा हूँ, ये मालिक हकीकी की याद में बरसा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा मकसद इस पर निसार हो जाना है, गौहर बार ज़ुबान और कलम की सिफ़ात के बारे में है, कलम की सिफ़ात के बारे में। सरेजन मतलब मोती बरसाना। ठीक है, भागिए मत, पढ़िए हमारे साथ मेहनत कीजिए, हमारी बातों को बुरा मत मानिए, हम आपके फ़ायदे के लिए डांटते हैं।